بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو لوگ رات کو دن کو سوئے رہتے ہیں، یعنی صبح سویرے بھی سوئے رہتے ہیں، رات کو چرکے تک جاگتے رہتے ہیں، پھر صبح سویرے ہوتے ہی سوئے رہتے ہیں، نہ ہی نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی کوئی عبادت کرتے ہیں، اپنی نیند میں پڑے رہتے ہیں، تو آج ان کے لیے ہم یہ ایک ایسا موضوع بنا کر لائے ہیں کہ انسان کو کتنی دیر سونا چاہیے اور زیادہ سونے سے نقصان کیا ہے اور کم سونے سے نفع کیا ہے، اور اس بارے آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو بھی یہ سمجھ آ جائے گا اور آپ بھی اس پہ ضرور عمل کریں گے اور دوسروں کی بھی اور اس کی ترغیب دیں گے۔ اور یقیناً دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے کہ رات کو انسان آرام کرتا ہے، سکون کرتا ہے، دن کی تھکاوٹ جو ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے سکون کرتا ہے، وہ تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً سونا اتنا ہو کہ کم سونا ہو، جتنا آپ کم سوئیں گے اتنا آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، اور جتنا آپ کم سوئیں گے اتنا آپ کا جو صحت ہے، آپ کے جو صحت بالکل سٹ رہے گی، اور جتنا آپ زیادہ سوئیں گے، جتنا نیند زیادہ کریں گے تو آپ کی صحت خراب ہوگی، آپ کی صحت ناساز ہوگی، بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے، تھکاوٹ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور کم سونے سے تھکاوٹ دن کی دور ہو جاتی ہے، اور زیادہ سونے سے انسان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، بیماری لگ جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے انسان۔ اور کم سوئیں اور پھر صبح سویرے، اور میرے آقا نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوری سو جانا چاہیے۔ رات تک جاگتے رہنا، رات تک دوستوں میں بیٹھے رہنا، ایک دوسرے سے گپیں لگاتے رہنا یا ہوٹلوں پہ بیٹھے رہنا، یہ میرے آقا نے فرمایا کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد فوری سو جائیں اور صبح سویرے نماز کے لیے اٹھیں۔ پہلے تو کوشش کریں تہجد کے لیے اٹھیں، تہجد پڑھیں اور پھر نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں اور پھر اپنے دن کا آغاز شروع کر دیں، اور پھر دیکھیں اللہ پاک رزق میں بھی برکت عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھی دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ مشکلات بھی آسان کر دے گا۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس مصیبت میں ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارا روزی جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، گھر کے معاملات طے نہیں ہوتے، گھر کے معاملات اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ تو یقیناً اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، ہمارے معاشرے میں لوگ رات کو سوئے رہتے ہیں، صبح سویرے سوئے رہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، اور 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھ کر وہ اپنا نہا کر کپڑے چینج کر کے سوٹ پہن کر اور چپ کر کے اپنے کاروبار پہ چلے گئے، دکان پہ چلے گئے اور اپنے دفتر چلے گئے۔ یقیناً جب ایسے رواج ہم ڈالیں گے، ایسے معاملات دیکھیں گے تو پھر ہماری روزی میں برکت نہیں ہوگی۔ ہاں، اپنے دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے اور فجر کی نماز سے کریں تو یقیناً پھر آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کی کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اللہ آپ کی مشکلیں بھی آسان کر دے گا۔ قرآن تو ہمارے لیے، مومن کے لیے شفا بن کے آیا ہے۔ وہ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن مومن کے لیے شفا ہے۔ قرآن کے ساتھ دامن جوڑ کر تو دیکھیں، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو ملا کر تو دیکھیں، کیا ہے کہ ہم دوسری باتوں پہ عمل کرتے ہیں اور کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھریلو معاملات میں پریشان ہیں، یہ ساری باتیں مد نظر رکھتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، تو ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر پریشانی ہم نے ہونا ہے۔ اور یقیناً کم سوئیں جتنا ہو سکے۔ ہاں، آپ 24 گھنٹے میں کم از کم 8 گھنٹے سوئیں، 8 گھنٹے سو لیں، یہ نیند کافی ہے 8 گھنٹے نیند کرنا۔ پھر یعنی کہ آپ اپنا کاروبار کریں، فجر کی نماز پڑھیں، اللہ برکت دے گا، دعائے اللہ عمل کی توفیق دے۔